अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और इस चैनल पे डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। वाक़या है मिराज शरीफ का। वाक़या है सफ़र मिराज का। सफ़र मिराज मोहब्बत और अज़मत का सफ़र था। इस सफ़र से अहले अर्ज़ की तरफ वापसी भी मोहब्बत और अज़मत की मज़हर थी। वापसी पर भी हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बुराक पेश किया गया। इसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, जहाँ लोग अभी तक सोए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह होते ही इस वाक़या का ज़िक्र हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वाक़या कुरैश के सामने ना बयान कीजिएगा, वरना वो आपको अज़ियतें देंगे और तकज़ीब करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हक़ बात ज़रूर करूँगा, मेरा रब सच्चा है और जो कुछ मैंने देखा है वो ही सच है। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने देखा। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया करता था। उसने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। वो कहने लगा, क्या कोई नया वाक़या रोनुमा हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। उसने पूछा, वो क्या? आपने फरमाया, रात मैंने सफ़र किया है। अबू जहल ने पूछा, कहाँ का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस का। ये सुनकर अबू जहल का मुंह दश्त से खुल गया और वो पूछने लगा, फिर आप वापस भी आ गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ही इत्मीनान से जवाब दिया कि जी हाँ। अबू जहल आपके बारे में इस्तेहज़ा किया करता था कि ये आसमानी खबरें सुना रहे हैं। अबू जहल और उसके करिंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तरदीद किया करते थे। हत्ता कि कुछ अरसा से तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकसर नज़रअंदाज किया हुआ था। जब अबू जहल ने ये सुना कि आप एक रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर वापस भी आ गए, जबकि मक्का से बैतुल मुक़द्दस जाते हुए 1 महीना और वापस आते हुए 1 और महीना सफ़र करना पड़ता है, तो अबू जहल ने सोचा कि ये बात लोगों के सामने भी आनी चाहिए ताकि लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा करें और आपके बारे में गलत राय कायम करके आपसे दिल बर्दाश्ता हो जाए। अबू जहल को यकीन था कि लोग ये बात सुनकर किसी तरह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात पहली बातों जैसी नहीं थी जिसे कबूल किया जा सकता। नीज़ खैर, इसे ये भी खतरा था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने इस बात का इनकार ही ना कर दें। ये सोच कर अबू जहल ने मौका गनीमत जाना और आपसे कहने लगा कि आपका क्या ख्याल है कि अगर मैं आपकी कौम को जमा कर दूं तो आप इन्हें भी ये बात बता देंगे जो मुझे बताई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, कौम को जमा कर लो। अबू जहल ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, ए बनी काब बिन लुई के लोगों। जब लोग आ गए तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, जो कुछ आपने मुझे बताया इन्हें भी बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि मैंने रात सफ़र किया है। लोगों ने पूछा, कहाँ का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस का। वो कहने लगे कि आप फिर सुबह तक इस सफ़र से वापस भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। ये सुनकर लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और तालियां बजाने लगे। बाज़ लोगों ने बज़म में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मोतजिब और हैरान होकर अपना हाथ सर पर रख लिया। वो तमाम आप की तकज़ीब करने लगे, हत्ता कि इनमें से मोतमिम बिन अदी नामी एक शख्स कहने लगा, वल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक तो जो बातें आप करते थे वो तो कम दर्जा की थी, आज तो आपने ऐसा झूठ बोला जिसकी तस्दीक अकल भी कभी नहीं कर सकती। हम ऊँटों पर बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, फिर भी 1 महीना जाने में और 1 आने में खर्च हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि मैंने सफ़र एक ही रात में कर लिया। लातो अज़्ज़ी की कसम, मैं इसे सच नहीं समझता सकता, और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि बाज़ लोग इस्तेहज़ा कहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो वहाँ क्या देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बहुत से अंबिया कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम से मिला, इन्हें नमाज़ पढ़ाई और इनके साथ गुफ्तगू की। उन्होंने ये सुनकर आपकी मज़ीद तकज़ीब की और इस्तेहज़ा किया और कहने लगे कि अगर आज अबू बकर अपने दोस्त
کہ یہ بات سن لیں تو وہ بھی ان کی نصرت تائید اور دوستی سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ نیز ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے مسلمان اس بات کے سبب آپ سے بدظن ہو جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی قوت میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی۔ یہ سوچ کر ایک مشرک اٹھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگا۔ آپ قریش کی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور آپ سے کہنے لگا، اے ابو بکر، کچھ سنا ہے؟ آپ کا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس مکہ بھی آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا، لات و عزیٰ کی قسم، انہوں نے یقیناً ایسا ہی کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو واللہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ وہ مشرک معتجب اور دہشت زدہ ہو کر کہنے لگا، آپ اسے سچ سمجھتے ہیں؟ وہ ایک رات میں بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اگر اس سے بھی زیادہ بعید از وہم و خیال بات ہوتی تو میں اس سے بھی سچ سمجھتا۔ میں تو اس بات کو بھی سچ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات کی ایک ساعت کے اندر اندر آسمان سے خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ کیا میں اس کی تصدیق نہیں کروں گا، جو اس سے کم تعجب والی بات ہے؟ یہ کہہ کے حضرت ابو بکر صدیق عنہ کھڑے ہو گئے۔ کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے، جو معراج شریف کے متعلق بتا رہے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر لوگ آپ کی مجلس میں پہنچے تو معتم بن عدی کہہ رہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ رات بیت المقدس گئے اور اس میں داخل ہو کر نماز پڑھی ہے تو یقیناً آپ نے اس کے دروازوں اور دیواروں وغیرہ کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ہمیں ان کے متعلق بتائیں۔ یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ اس سے پہلے کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اگر آپ نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو یہ اس بات کی دلیل قطعی ہوگی کہ آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سوال سن کر حیرت بھی ہوئی اور غم بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل کبھی بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، اور گزشتہ رات جب آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ ہمدن انعامات باری تعالیٰ میں منہمک اور مشغول تھے۔ یقینی سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال در و دیواروں اور کھڑکیوں وغیرہ کی طرف کس طرح جا سکتا تھا؟ آپ براق پہ سوار تھے، حضرت جبرائیل ساتھ تھے، آپ ساتویں آسمان سے تشریف لائے، اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے۔ ان کا خیال چھوڑ کے یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن تعمیر کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور بالخصوص رات کے وقت؟ آپ نے کچھ دیر تک توقف کیا تو معتم بن عدی اور دیگر کفار نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازوں اور دیواروں وغیرہ کو بیان کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزید استہزاء پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے کئی بار بیت المقدس کی زیارت کی ہے، آپ اپنے مشاہدات بیان فرمائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چیزیں بیان فرما دیں تاکہ کفار کے منہ بند ہو جائیں۔ تب معجزہ ظاہر ہوا۔ میرے رب کریم رب تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی کہ بیت المقدس کو اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیت المقدس بالکل واضح تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جواب فرمانا شروع کیا، فرمایا، اس کا ایک دروازہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر خوشی سے چیخے، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، اس کا دوسرا دروازہ فلاں جگہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر چیخے، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی فقرہ ارشاد فرماتے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً یہی جملہ کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ کا جواب سن کر کفار کے منہ بند ہو گئے اور انہیں علم ہو گیا کہ آپ کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی گمراہی پر بددستور قائم رہے، حتیٰ کہ ایک مشرک یہ جواب سن کر کہنے لگا، تمہیں ولید بن مغیرہ نے بتا نہیں دیا تھا جو کچھ ہم نے سنا ہے آج؟ یہ وہی جادو ہے۔
ایک آدمی نے بات تبدیل کرتے ہوئے کہا، اے محمد، اگر آپ رات واقعتاً بیت المقدس گئے تھے تو ہمارے قافلے کے متعلق آپ بتا سکتے ہیں جو تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے متعلق بتایا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو قافلے کا بھی علم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں فلاں وادی میں اس قافلے کے قریب سے گزرا تھا، وہ قافلہ شام جا رہا تھا، انہوں نے براق کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر چلانے لگے، ان کے اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ان کا ایک اونٹ فلاں جگہ بھاگ گیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو غفار نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی ہوئی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک اور آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، ہمارا ایک اور قافلہ شام گیا ہوا ہے، ہمیں بتائیں کہ وہ کس جگہ پہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فلاں جگہ سے آ رہا تھا، جب میرا گزر اس قافلے پر سے ہوا تو دیکھا کہ قافلے پہ ایک اونٹ ہے جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہیں، ایک بورا کالے رنگ کا تھا اور دوسرا سفید رنگ کا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو قافلے کے اونٹ براق کو دیکھ کر ڈرے۔ جب وہ قافلے والے مکہ واپس پہنچے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی کافروں کی یہی رٹ تھی کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ واقعہ کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔